ایک پرسکون گاؤں جو سبز پہاڑیوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ وہ بہادر، طاقتور اور تیر اندازی میں ماہر تھا۔ بچپن سے وہ ان عظیم شکاریوں کی کہانیاں سنتا آیا تھا جو گہرے اور پراسرار دیرک ووڈ جنگل میں شکار کے لیے جاتے تھے، ایک ایسا جنگل جہاں خوفناک درندے گھومتے اور قدیم راز چھپے ہوتے۔ ایک صبح جب ہوا ٹھنڈی اور موسم صاف تھا، فراز نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو منوائے۔ اس نے اپنا کمان کندھے پر ڈالا، کچھ ضروری سامان لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں والے حیرانی اور فکر سے اسے دیکھتے رہے، کیونکہ برسوں سے کوئی اس جنگل میں اتنی دور تک نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی فراز جنگل کے اندر داخل ہوا، سورج کی روشنی درختوں کی گھنی چھاؤں میں گم ہو گئی۔ پرندے چہچہاتے رہے اور کہیں کہیں سے جھاڑیوں کی سرسراہٹ آتی۔ وہ جانوروں کے نشانات کو غور سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا، اس کی آنکھیں اور دل ہوشیار تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اچانک اس کی نظر ایک شاندار ہرن پر پڑی۔ اس نے تیر کمان پر چڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک دھیمی غرراہٹ سنائی دی۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک کالا چیتا نکلا، اس کی آنکھیں آگ کی مانند چمک رہی تھیں۔ فراز ساکت ہو گیا، جانتا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن چیتے نے حملہ نہیں کیا، وہ بس گھوم کر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ فراز حیران تو ہوا، مگر تجسس غالب آیا۔ وہ چیتے کے نشانات کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر اور گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک چھپی ہوئی وادی میں پہنچا جہاں ایک قدیم پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا، ایک سپاہی کی شکل کا۔ وہاں ٹوٹے ہوئے ہتھیار اور جانوروں کی ہڈیاں پڑی تھیں، یہ جگہ بہادروں کا امتحان لینے کے لیے تھی۔ اچانک وہی کالا چیتا دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ حملہ آور ہوا، لیکن مارنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے۔ فراز نے چالاکی سے اس کے وار سے بچتے ہوئے اپنے قدموں پر قابو رکھا۔ پھر جب چیتا ایک بار پھر جھپٹنے کو تیار تھا، فراز نے تیر چلایا، لیکن چیتے پر نہیں بلکہ اس سانپ پر جو چپکے سے چیتے کے پیچھے آ رہا تھا۔ چیتا راگ گیا اور پھر آہستہ سے سر جھکا دیا۔ جنگل نے اسے قبول کر لیا تھا۔ فراز اگلے دن گاؤں واپس آیا، نہ شکار کے ساتھ بلکہ ایک کہانی کے ساتھ، بہادری، سمجھداری اور قدرت کے توازن کی عزت کی کہانی۔ اس دن کے بعد وہ صرف ایک لڑکا نہیں رہا، اب وہ تھا فراز، جنگل کا چانا ہوا۔